اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خواب کہ کعبے کے ارد گرد میں نے چکر لگاتے دیکھا، طواف کرتے دیکھا حضرت عیسیٰ کو، اور ان کے پیچھے پیچھے دجال آ رہا تھا، اور اس کی پوری ڈسکرپشن جو آپ نے کہا، گھنگریالے بال، ریڈش چیکس اور یہ آنکھ کا بتایا، اس کا مطلب ہے وہ کاپی کرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، بہت بڑا امیٹیٹر ہوگا، مسایا کہے گا اپنے آپ کو۔ آل دس شوز کہ ایک تو شروع سے اس کی بات چلی آ رہی ہے، دیکھیں ہوگا تو یہود، لیکن پیدا بعد میں ہوگا، اس دنیا میں آ کے پیدا ہوگا۔ یہ ایک عجیب بات ہے، کیونکہ اس دنیا میں آنے کے لیے یو ہیو ٹو obviously جب یہاں آنا ہے تو پیدا ہو کے آنا ہے، ایک طریقہ ہے، ماں کے پیٹ میں سے آنا ہے، لیکن ہے ایگزسٹ وہ پہلے کا کر رہا ہے، اور ہر نبی نے اس کے بارے میں وارن بھی کیا۔ تو نبی میں تو حضرت نوح بھی آتے ہیں، باقی انبیاء بھی آتے ہیں، اس کا مطلب کہ ہر نبی اگر اپنی قوم کو وارن کر رہا ہے تو یہودی تو بعد میں آئے ہیں، وہ تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو وہ اہل یہود میں سے اگر ہے، اس کا مطلب پھر نبیوں کو کیسے پتا ہے کہ اس نے آنا ہے؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ بہت ریبیلیس کریچر ہے، بہت خطرناک کریچر، اور دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اس سے بڑا فتنہ تہلکہ انگیزی مچانے والا نہیں آئے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے یہ چیز کیا ہے۔ بلا اللہ کے وسلم نے کہا کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو بارے میں ڈرایا اور کہا کہ میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں، اور میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں جو کہ کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی، اور کہا انہ لأعور وان اللہ لیس بأعور، کہ وہ ایک آنکھ والا ہے اور تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں، اللہ کی نے یہ کیوں کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے؟ مطلب میں اگر ایک بات کہا کہ فلاں شخص ایک آنکھ والا ہے تو آئی وڈ سے کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے، کلیم کرے گا نا کہ میں خدا ہوں، کلیم کرے گا کہ میں خدا ہوں، پہلے بتائے گا کہ میں جیسس عیسیٰ علیہ السلام ہوں، پہلے وہ بن کے آئے گا کرسچنز کے لیے، جوز کے لیے، لیکن پھر بعد میں خدا بننے کا دعویٰ کرے گا۔ And this time I think is the preparation of Dajjal. The world is waiting for the arrival of Dajjal، جو کہ Satan worshippers ہیں، جو Jews Christians ہیں، جو basically Satan worshippers، میں سب Jews Christians بات نہیں کر رہا، لیکن جو لوگ شیطان کے حزب و شیطان میں سے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ اس کو this is the time of forerunners of Dajjal، وہ انتظار کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کتنا ہی، دجال کا مطلب کیا ہے؟ دجل، اچھا دجل صرف دھوکہ نہیں ہے یا جھوٹ نہیں ہے، یعنی لائر اسے بولتے ہیں جو کہ کذاب ہوتا ہے، لیکن یہ دجال ہے، یہ جھوٹ کا بھی باپ ہے۔ یعنی ایک ہے نا کہ آپ کسی چیز کو غلط ثابت کر رہے ہو اور سچ بتا رہے ہو، ایک ہے کہ یو مکس دا لائی ود کنفیوز کر دینا، اور آپ اس کو اس طرح سے پریزنٹ کرو کہ اٹ بیکمز irresistible to deny the fact کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اور اتنا زیادہ آپ دنیا میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، سبحان اللہ، کہ مڈل ایسٹ میں یہ بھی دیکھیے نا دجل چل رہا ہے لوگوں کا، چل رہا، صحیح بات ہے، ڈیل آف دا سینچری کے نام سے ہوئی فلسطینینز کے لیے کہ ہم نے جو ہے نا فلسطینیوں کے لیے بڑا مارکا مارا ہے، اس میں ایک فلسطینی بھی نہیں تھا۔ دنیا کو کس طرح سے گمراہ کیا جا رہا ہے کہ ہم فلسطین، سب سے بڑا دجل شیخ کے بلیک پریزیڈنٹ وہ لے کر آتے ہیں ایک پبلسٹی سٹنٹ کے لیے، پکی بات ہے، اوباما کو، لیکن دجل کیا ہے کہ اصل میں وائٹ سپریمسٹ ویسے کے ویسے، ان میں ریسزم ویسی کی ویسی ہے۔ اور برٹرینڈ رسل جو ایک نیو ایتھیسٹ گزرا ٹو کوٹ ہم، اس نے کہا کہ ویسٹ اسٹرگل کر رہا ہے ریسزم سے، وومن رائٹ سے اسٹرگل کر رہا ہے اور ابھی تک کر رہا ہے۔ پھر یہ دجل دیکھ لیں، فیمنزم کا ایک دجل، کس طرح عورتوں کو یقین کرایا گیا کہ تم اوپریسڈ ہو، یقین کرا دیا گیا، اور تمہارا سلوشن ہمارے پاس ہے، گھروں سے باہر نکلو، سب کچھ دجل پر بیسڈ ہے۔ اور یہ دجل ہمارے دین کے اندر بھی گھستا جا رہا ہے، جیسے کہ ابھی آسٹریلیا میں اور باقی جگہوں پہ آپ امامز دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہومو سیکشولیٹی جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور اس طرح کی باقی چیزیں آتا ہے کہ اسکالرز اس کو فالو کریں گے، اسکالرز کی ایک پوری جماعت اس کو فالو کرے گی۔ اور آپ نے دا ورڈ دجل ڈیرائیو فرام دا، یہ محاورہ دجل البعیر، اٹ مینس کہ ہی سمیئرڈ دا کیمل ود ٹار۔ عرب جو ہے نا وہ کیمل کو رات کے وقت تاکہ وہ پہچانا نہ جائے، چوری نہ ہو، تو اس کو لگاتے تھے وہ لک جو کالک سی لگاتے تھے تاکہ وہ پہچانا نہ جائے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا امپیکٹ اور اس کی ایلوژن اتنی بڑی ہوگی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ دنیا کے لیے سب سے بڑا ہیرو ہوگا، بالکل، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو سائنس کو اپنا ریلیجن مانتے ہیں، گورے کی بات پہ لبیک کہتے ہیں، ویسے بہت بڑے اسکیپٹک ہیں، لیکن گورا صاحب کی بات پہ لبیک ہے، سائنٹسٹ کی بات پہ لبیک ہے، نہ کریٹیکل انالیسس کرنا ہے، فلاسفرز کی بات پہ لبیک ہے۔ ایسے لوگ تو یوں پھنسیں گے کہ یہ فلنتھروپسٹ اور یہ بہت بڑا ہیرو ہے، ہمارا سیویئر ہے۔ یہ بہت سائنس تو ویسے بھی بلیو کرتی ہے نا وٹ یو سی، تو وہ آ کے ایسے ایسے میریکلز اصل میں کرے گا نا۔ یہ بھی دیکھیں کہ وہ لوگ حیران رہ جائیں گے، جیسے کہ آپ نے پہلے کہا کہ وہ فیمن آئے گا،
جی اس سے 3 years پہلے. بالکل بالکل. تو وہ اس طرح کا ڈراؤٹ والی کنڈیشن ہوگی, کسی کے پاس وہ نہ بارشیں ہو رہی ہیں, زمین خشک بنجر ہے, اور آ کے وہ رین برسائے گا اس کے حکم سے. اللہ تعالیٰ نے ظاہری بات ہے اس کو وہ کچھ پاورز دی ہیں فار دا ٹیسٹ آف مومنین. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نا دیکھیں, ایک تو ایونٹس آر لیڈنگ ٹو دا ارائیول آف دجال, ٹھیک ہے. پہلے ہم ابھی یہ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے دھوکہ چل رہا ہے. جن لوگوں کو 15-20 سال پہلے طوائف سمجھا جاتا تھا, ان کو لوگ کہتے ہیں یہ سیلیبریٹیز ہیں اور اسٹارز ہیں, ٹھیک ہے. جن لوگوں کو بالکل عزت نہیں تھی, ان کو کہا دیا کہ یہ ان سے بڑا فیمس اسٹار کوئی نہیں ہے. جو میوزک جو ہے نا سننا لوگ اسے ناپسند کرتے تھے, اور ابھی وہ روح کی غذا بن گئی ہے. جن بدترین لوگوں کو مار دیا جاتا تھا, مطلب ان کو تمام ریلیجنز میں, کرسچینٹی, جوڈیزم, ہندوازم, اسلام, تب میں قتل کر دیا تھا, ان کو رائٹس دیے جا رہے ہیں آج کل, ٹھیک ہے, LGBTQ اور وہ سب کچھ. اور پوری دنیا کو اس طرح بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اب چائنا میں ایک بہت بڑا سمر کیمپ کھولا فار مسلمس, ٹھیک ہے, کہ ہم نے جو ہے نا مسلمس کے لیے سمر کیمپ کھول رہے ہیں, اور وہاں پہ اٹ از ہارریبل کنسنٹریشن کیمپس جہاں پہ ویگر مسلمس کے لیے کہ ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے. دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اور پتہ بھی ہے لیکن خاموش ہے. وہ سورہ البقرہ کیا ہے نا کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہم بہت بڑے پیس میکر ہیں, لیکن ان سے بڑا مفسدون, ان سے بڑا فساد مچانے والا کوئی نہیں ہے. اور ایک اور چیز میں مینشن کرنا چاہوں گا, دجل میں ڈائٹ بھی آتی ہے. آج کل کی جو ڈائٹ ہے نا, اٹس ناٹ اے کو انسیڈنس کہ میں آپ کو ایک اسٹیٹسٹک بتاتا ہوں کہ UK میں میلز کا ٹیسٹوسٹیرون لیول 30% گر چکا ہے. ایک تو فیمنزم کی ویو کی وجہ سے وہ مسکولینٹی ویسے ہی ماری گئی ہے. ان کو ٹاکسک مسکولینٹی کہہ کے مردوں کی وہ ان کے کہتے ہیں جی کہ آپ شیو کریں اپنے چیسٹ کو, اپنے ہاتھ کو شیو کریں, دس از پارٹ آف بیوٹی, بیئرڈ کو شیو کریں. امریکہ میں مسکولین مین ختم ہو چکے, یہ میں اسٹیٹسٹک پڑھ رہا تھا. کتنا برا ہٹ ہوا ہے امریکہ, کینیڈا کتنا برا ہٹ ہوا ہے کہ وہاں پہ ایک مرد کو اس کی مردانگی پہ, جو کہ نیچرل مردانگی, جیسے عورت کی نیچرل فیمینٹی نیچرل, ہم عورت کو یہ تانا نہیں دیتے تم عورتوں جیسی کیوں دکھتی, وہ مردوں کو تانا دیتے ہیں کہ تم مرد کیوں. اس کی وجہ سے ٹیسٹوسٹیرون لیول گر رہا ہے. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں عورتوں کو کتنے مس کیریجز ہو رہے ہیں اور کتنے پرابلمز آ رہے ہیں بچہ پیدا کرنے. کبھی آپ نے سنا تھا پرانے زمانے میں کتنی فرٹائل ہوتی تھی عورتیں, مرد بھی فرٹائل ہوتا تھا. آج اریکٹائل ڈسفنکشن ون آف دا موسٹ کامن ڈیزیز ہے. انڈر 40 کسی دور میں اریکٹائل ڈسفنکشن کے جو مریض ہوتے تھے وہ 2% 3%. آج آپ کو پتا ہے 30% لوگ انڈر 40 اریکٹائل ڈسفنکشن میں آ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے شادی کا ریلیشن خراب ہوتا ہے. پھر اس کے بعد عورتیں جس طرح کی ڈائٹ اللہ معاف کرے کھلائی جا رہی, میں نے یہاں تک پڑھا ہے ٹوتھ پیسٹ میں فلورائڈ جو ہوتا ہے اٹ از ریسپانسبل فار انفرٹیلٹی amongst women. کتنی اوتھینٹک بات ہے, اس میں مزید ریسرچ کر سکتے ہیں. ہارمونز ہر جگہ آپ کے ملک میں, ایگزیکٹلی یہ فیک ڈائٹ اس کا بہت بڑا ویپن ہے. ڈبے کی خوراک ہو گئی اور ان آرگینک ڈائٹ ہو گئی, یہ ساری چیزیں ہمیں آہستہ آہستہ ہیومینٹی سے دور لے جا کے نیچرل وے آف لائف. اور مجھے ترس آتا ہے, میں تھوڑی سی سوری بات لمبی کر رہا ہوں, ضروری ہے کہ آپ امریکہ کو 40 سال پہلے دیکھ لیں, آپ ان کی سوسائٹی کو دیکھ رہے ہیں, ایگریکلچرل سوسائٹی پہ چلے جائیں آج سے 100 سال پہلے. بندہ فارمر ہوتا تھا, محنت کرتا تھا, کماتا تھا جا کے, عورت گھر سنبھالتی تھی, بچے پالتی تھی. عورت اتنی محبت ہوتی تھی دونوں میں. آپ پرانی موویز اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے جو ولیج لائف دکھائی ہے اس میں کتنا اچھا کنبا دکھایا. ٹیبل پہ بیٹھتے تھے. کرسچنز کی بات کر رہا ہوں, مسلمان سوسائٹی کو تو چھوڑ دیں, کرسچنز کا یہ حال تھا. ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک پریئر کہتے تھے اور آمین کہتے تھے ایٹ دی اینڈ, خدا کا شکر ادا کرتے تھے, چلو جس بھی خدا کا, لیکن ایک شکر گزاری کا کنسیپٹ ان میں پایا جاتا تھا. کتنی تباہی پھیری ہے کنزیومرزم نے, کیپٹلزم نے, فیشن انڈسٹری نے. جب ایج آف انڈسٹریلائزیشن آئی, عورتوں کو باہر نکالا, کہا فیکٹریز میں آ کے کام کرو. عورتوں کو گرمی لگنے لگی تو جینز بن گئی کہ تو یہ لمبے لمبے اسکرٹ پہن کے آتی ہیں, گرمی ہوتی ہے فیکٹریز میں, جینز نکالو, دھوئیں گی بھی نہیں, 4 دن چل جائے گی, ہفتہ چل جائے گی. وہی جینز آہستہ آہستہ فیشن بن گئی. فاسٹ فوڈ آیا, وہ بھی آہستہ آہستہ فیشن بنتا گیا. اتنا کچھ ہے, اتنا کچھ ہے, اگر ہم ہسٹری کھولیں اتنا کلیئر ہو جاتا ہے. The world is slowly and steadily, in fact now quickly moving towards the end.